ذرا سوچئے، ایک ایسی جنگ جو کہیں دکھائی نہیں دیتی، جو کہیں محسوس نہیں ہوتی، روایتی جنگوں سے کہیں زیادہ خطرناک، کہیں زیادہ لیتھل، میں اور آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا حصہ ہیں۔ میرا نام محمد ذیشان بشیر ہے اور آج ہم بات کریں گے ایک انویزیبل وار کی۔ ایک زمانہ تھا جب لڑائیاں نیزے، تلوار اور تیر کمان سے لڑی جاتی تھیں، منجیقیں استعمال ہوتی تھیں۔ پھر بنی نوع انسان نے ترقی کی تو میدان جنگ میں بندوقیں، توپیں اور ٹینک اتر آئے۔ ٹیکنالوجی نے کروٹ بدلی تو جدید میزائل، ڈرونز اور جنگی طیارے میدان میں آئے۔ لیکن ایک جنگ ایسی بھی ہے جہاں نہ بارود کی بو ہے اور نہ گولیوں کی آواز، نہ تو فوجوں کی نقل و حرکت دکھائی دیتی ہے، نہ ہی بختر بند گاڑیاں، لیکن پھر بھی وہ جنگ انتہائی لیتھل ہے، کیونکہ اس میں صرف زندگیاں نہیں بلکہ قومیں اور نسلیں ختم ہو سکتی ہیں۔ یہ وہ جنگ ہے جس کا میدان کارزار ہمارا ذہن ہے اور جس کے سپاہی ہم سب ہیں، چاہے ہمیں خبر ہو یا نہ ہو۔ یہ ہے 5th جنریشن وارفیئر، ایک ایسی لڑائی جہاں فرنٹ لائن میرا اور آپ کا دماغ ہے۔ یہ جنگ ہے سوشل میڈیا ویب سائٹس کی، نیوز ہیڈ لائنز، وائرل ویڈیوز اور سائیکولوجیکل انفلوئنس کی۔ یہ ایک انویزیبل وار ہے جہاں سچ اور جھوٹ کا فرق مٹایا جاتا ہے، جہاں ایک افواہ پورے ملک میں ہیجان برپا کر سکتی ہے، ایک وائرل ویڈیو کسی بھی قوم کو تقسیم کر سکتی ہے۔ اس میں دشمن کے ہتھیار ٹینک یا توپ نہیں بلکہ الفاظ، معلومات، نظریات اور جذبات ہوتے ہیں۔ مقصد صرف ایک ہے، آپ کی سوچ کو بدل دینا تاکہ آپ اپنی ہی ریاست، اداروں اور اقدار کے خلاف کھڑے ہو جائیں، یہاں تک کہ آپ کو احساس تک نہ ہو کہ آپ کے سوچنے کے انداز کو کس طرح سے متاثر کیا جا رہا ہے۔ 5th جنریشن وارفیئر کے کچھ خاص اور خطرناک ٹولز ہیں، جن میں سب سے پہلے آتا ہے انفارمیشن یا میس کمیونیکیشن سسٹم کے ذریعے ایک خاص نیریٹو عوام کے ذہنوں میں منتقل کرنا۔ اس سسٹم کا استعمال کرتے ہوئے دشمن فیبریکیٹڈ یا مسخ شدہ خبریں پھیلا کر حقیقت کو بدل دیتا ہے۔ فیک نیوز ویب سائٹس، جعلی رپورٹس، AI تصاویر اور ویڈیوز کے ذریعے عوام میں شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، جس سے ریاستی اداروں پر عدم اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 2 پر ہے سائیکولوجیکل آپریشنز۔ یہ دشمن کے لیے انسانی جذبات کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ خوف، نفرت یا مایوسی پیدا کرنے والے پیغامات کو سوسائٹی میں اس طرح سے پھیلا دیا جاتا ہے کہ عوام خود کو بے بسی اور نا امیدی کے کسی گہرے کنویں میں گرتا محسوس کرتے ہیں اور انہیں یہ لگنے لگتا ہے جیسے سب کچھ ختم ہو چکا۔ نمبر 3 پر آتا ہے سائبر اٹیکس۔ یہ دشمن کے آن لائن نیٹ ورک سسٹمز مکمل یا جزوی کنٹرول کرنے، اسے ڈیمیج کرنے یا مفلوج کر دینے کا نام ہے۔ آج کے ماڈرن دور میں چونکہ ہر چیز ڈیجیٹل ہو چکی ہے، انٹرنیٹ یا موبائل بینکنگ سے لے کر ٹریول بکنگ تک، اسکول کالج کی فیس سے لے کر میڈیکل رپورٹس حاصل کرنے تک، حتیٰ کہ تمام گورنمنٹ سروسز بھی اب آن لائن دستیاب ہیں۔ ایسے میں اگر دشمن کمیونیکیشن سسٹم کو سائبر اٹیک کے ذریعے مفلوج کر دے، بینکنگ یا ایئرپورٹ سسٹم کو ہیک کر لے، تو عوام کی ذہنی پریشانی اور بے چینی تو لازم ہے ہی، لیکن ملکی معیشت اور سیکیورٹی کا نظام خطرے میں آ جائے گا۔ نمبر 4 پر آتا ہے اکنامک مینیپولیشن، یعنی معیشت پر وار کرنا۔ اس طریقہ واردات میں حریف ملک کے مالیاتی نظام کو عالمی اداروں کی نظر میں اتنا کمزور یا مشکوک بنا دیا جاتا ہے کہ اقتصادی پابندیاں عائد ہونے کے خدشات جنم لیتے ہیں، کرنسی گرنے لگتی ہے، نتیجتاً انویسٹرز اپنا سرمایہ سمیٹ کر وہاں سے نکل جانا ہی مناسب سمجھتے ہیں، جبکہ عوامی سطح پر مصنوعی مہنگائی سے پریشانی اور مشکلات بڑھ جاتی ہیں، اور انہی وجوہات کی بنا پر ملک سیاسی عدم استحکام کا بھی شکار ہوتا ہے۔ نمبر 5 پر آتا ہے آئیڈیالوجیکل انفلٹریشن، یعنی کسی بھی ملک کی نظریاتی اساس کو نقصان پہنچانا۔ یہ ایسا طریقہ ہے جو خطرناک تو ہے ہی، لیکن انتہائی غیر محسوس انداز میں کام کرتا ہے۔ فلم، ڈرامہ اور سوشل میڈیا ٹرینڈز کے ذریعے کسی بھی ملک کی ثقافت کو بدل دینا یا اس پر اس قدر گہری چھاپ لگا دینا کہ اس معاشرے کی اپنی آئیڈینٹی کہیں گم ہو جائے، روایات بھلا دی جائیں۔ ذرا تصور کیجئے کہ اس قوم یا معاشرے کے پاس کیا باقی رہے گا جس کی نسل اپنی اقدار سے دور ہو جائے اور اپنی ہی پہچان کھو بیٹھے۔ اب آتے ہیں اس سوال پر کہ یہ پورا وارفیئر سسٹم کام کیسے کرتا ہے۔ اس کے عمومی طور پر 4 مراحل ہیں۔ پہلے مرحلے میں عوام کے ذہنوں میں شک کا بیج بویا جاتا ہے، ان کے سامنے مشکوک قسم کے سوالات اٹھائے جاتے ہیں تاکہ وہ اس بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جائیں۔ دوسرے مرحلے میں جھوٹی یا مسخ شدہ معلومات
ان سوالوں کے جواب کے طور پر بار بار ان کے سامنے رکھی جاتی ہیں۔ تیسرا مرحلہ، انہی جھوٹی خبروں اور معلومات کو بنیاد بنا کر عوام میں تقسیم پیدا کی جاتی ہے، انہیں گروہوں میں بانٹ کر آپس میں لڑوایا جاتا ہے اور فیصلہ کنوار۔ جب قوم کمزور ہو جائے تو دشمن اپنے اصل مقاصد حاصل کرتا ہے بغیر براہ راست فوجی مداخلت کے۔ حالیہ برسوں میں بھارت نے پاکستان کے خلاف سوشل میڈیا پروپیگنڈا، فیک نیوز نیٹ ورکس اور عالمی میڈیا میں بیانیہ سازی کا بھرپور استعمال کیا۔ پرانی ویڈیوز کو نئے واقعات سے جوڑ کر پیش کیا گیا، جعلی سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے پاکستان مخالف مواد وائرل کیا گیا اور عالمی پلیٹ فارمز پر پاکستان کو سیاسی اور معاشی طور پر کمزور کرنے کی ہر ممکن سازش کی گئی۔ دنیا کے طاقتور ترین ممالک بھی اس سائلنٹ وار کو ایک اسٹریٹجی کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر روس کا 2016 کے امریکن پریزیڈنشل الیکشنز کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کرنا، امریکہ کا مختلف ممالک پر سائبر سرویلنس اور اکنامک سینکشنز کے ذریعے پریشر ڈالنا، چائنا کی جانب سے ڈیجیٹل سرویلنس، سینسرشپ ٹیکنالوجی، ٹک ٹاک اور وی چیٹ جیسے پلیٹ فارمز کا استعمال، اسرائیل کے NSO گروپ کا پیگاسس اسپائی ویئر کے ذریعے پولیٹیشنز، صحافیوں اور اہم شخصیات کے موبائل فون ہیک کرنا، یہ سب 5th جنریشن وار فیئر کا ہی حصہ ہے۔ یہاں ایک بات قابل ذکر ہے کہ صرف ملک ہی نہیں بلکہ کچھ NGOs، تھنک ٹینکس اور ڈیجیٹل نیٹ ورکس بھی اس وار فیئر میں شامل ہیں جو کہ انفلوئنس آپریشنز میں کردار ادا کرتے ہیں، چاہے وہ کسی ملک کے بہاف پر ہو یا اپنے مفاد میں۔ 5th جنریشن وار روایتی میدان جنگ میں نہیں لڑی جاتی، یہ آپ کے ذہن، آپ کے یقین اور آپ کی حقیقت پر حملہ کرتی ہے۔ اس جنگ میں سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم پر حملہ کیا جا رہا ہے، لیکن اگر ہم باشعور ہیں، متحد ہیں اور محتاط ہیں تو یقیناً کوئی بھی طاقت ہمارے نظریے، ہمارے اتحاد اور ہماری سچائی کو شکست نہیں دے سکتی۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور یاد رکھیے کہ آج کی جنگ تلوار یا بندوق سے نہیں، صرف شعور اور آگاہی سے ہی جیتی جا سکتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔